تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے یہ چیز ثابت کی ہے کہ جو میرے والد کا دوست ہے، جو میرے والد کے ساتھ تعلق رکھنے والا شخص ہے، میں اس کی عزت کروں گا، میں اس کو مقام دوں گا، تو قبر میں میرے والد کی روح خوش ہوگی اور میرے والد تک رسول اللہ کے فرمان کے مطابق نیکی پہنچ جائے گی میری طرف سے۔ تو یہ ہے ماں باپ کے ساتھ مرنے کے بعد اچھا سلوک کرنا، اچھی نیکی پہنچانا ان تک، اچھے انداز سے پہنچانا ان تک۔ تو آج اگر ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو اولاد کا کام ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، اور 5 وقت کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے ماں باپ کے لیے دعائے مغفرت کرے، جس کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام میں پہلے حدیث شریف پڑھ چکا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا ہے کہ جب ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو پھر ان کے ساتھ آپ نے ایسے بھلائی کرنی ہے، ایسے نیکی کرنی ہے۔ آپ 5 وقت کی نماز ہی پڑھتے رہیں، اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کوئی برا کام نہ کریں، 5 وقت نماز پڑھتے رہیں، تو یہ اس لیے کہ نیک اولاد جو ہے وہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے لیے التجا کریں، دعا کریں یا نہ کریں، یا مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں، میں نام لے کے اپنے والدین کے لیے دعا کروں یا نہ کروں، میرے ہر اچھے عمل کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچتا ہے، میری ہر نیکی کا ثواب میرے ماں باپ کو پہنچتا ہے، ان کی قبر تک پہنچتا ہے۔ میرا نماز پڑھنا، میرا قرآن پڑھنا، میرا حدیث پڑھنا، میرا درس و تدریس کا کام کرنا، یہ ماں باپ کو، چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد جو ہے اس کا اچھا عمل جتنا بھی ہوگا وہ اس کے ماں باپ تک پہنچتا رہے گا۔ یا آپ اپنے ماں باپ کے کار خیر کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، آپ اپنے ماں باپ کے نام سے مسجد بنا دیتے ہیں، مدرسہ تعمیر کرواتے ہیں، پانی بنوا دیتے ہیں، تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، راستہ بنوا دیتے ہیں، یہ جتنے بھی عمل ہیں، یہ سارے کے سارے جتنے بھی آپ نے عمل کرنے ہیں، ان کا ثواب آپ کے ماں باپ کو پہنچتا رہے گا۔ اب اس کے ساتھ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری احادیث مبارکہ صحیح مسلم و بخاری نے روایت کیا، ابن حبان رضی اللہ تعالی عنہ، ابن حبان میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ میں آیا تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاس تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں؟ یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر مجھ سے فرماتے ہیں کہ آپ جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس کیوں آیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، جو یہ پسند کرے کہ وہ اپنے والد کے ساتھ قبر میں دفن ہونے کے بعد صلہ رحمی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے والد کے بعد ان کے تمام احباب سے تعلق قائم رکھے، یعنی والد کے مرنے کے بعد جتنے بھی متعلقین تھے، دوست احباب تھے، سب کے ساتھ تعلق قائم رکھے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میرے والد اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی آپ کے والد اور میرے والد کے درمیان دوستی تھی اور اخوت کا رشتہ تھا، اور میں نے چاہا کہ یہ تعلق قائم رہے۔ اب یہاں پر جو لفظ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ارشاد فرمایا کہ قبر میں والد کے دفن ہونے کے بعد اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ صلہ رحمی کرے، اپنے والد کے ساتھ صلہ رحمی کرے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے والد کے دوست احباب جتنے بھی ہیں ان کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرے، ان کے ساتھ اچھے انداز میں گفتگو کرے۔
تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب ماں باپ آپ کے دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ دنیا میں ان کے لیے کچھ نہ کر سکے۔ جب آپ کو یہ شعور ہوا کہ میں کاش میری جنت اور جہنم میرے گھر میں تھی، میں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکا، جب آپ کو اس بات کا علم ہوا، آپ کو اس بات کا پتہ چلا، لیکن اس وقت تو آپ کے ماں باپ دنیا سے جا چکے تھے، تو پھر بھی پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کی بارگاہ میں اگر بے ادبی ہو گئی ہے، گستاخی ہو گئی ہے تو معافی مانگیں، اور اس کے بعد یہ کام کریں اپنے ماں باپ کے لیے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ رب العزت میرے ماں باپ پر فضل فرمائے گا اور اللہ رب العزت میری بھی بخشش فرمائے گا، اللہ رب العزت مجھ پر بھی رحم فرمائے گا۔ جو میں زندگی میں ادب و احترام نہیں کر سکا اپنے ماں باپ کا، جو میں ان کی زندگی میں ان کی خدمت نہیں کر سکا، تو آج میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی اس امید کے ساتھ کہ میں رب کائنات کے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عمل کروں گا تو اللہ رب العزت میری اس نیکی کو قبول فرمائے گا۔ تو سامعین محترم، جب ہمارے ماں باپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو یہ سلسلہ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں صحابی رسول عرض کرتے ہیں کہ میری والدہ دنیا سے چلی گئی تو میں نے کیا کرنا ہے، ان کے لیے کون سا ایسا کام کروں جو ان کو ثواب ملتا رہے؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کے نام سے پانی بنواؤ، کنواں بنوا دو، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کو قبر میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو یہ تو ماں باپ کے ساتھ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں تو اس طرح سے آپ نے اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ یہ ہرگز مت سوچیں کہ ماں باپ مر گئے ہیں تو یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اس لیے کہ یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ آپ کا ہر اچھا عمل، آپ کی دعا، آپ کی التجا، آپ کا صدقہ جاریہ کیا ہوا ہر کام آپ کی ماں کو، آپ کے باپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو آج کتنے خوش نصیب لوگ ہیں وہ جو اپنے ماں باپ کے لیے، ہم تو اس دنیا کے جنجٹ سے نکل ہی نہیں پاتے، یعنی ایسی مجبوریاں بھی ہیں ہماری کہ چلیں ہم اپنے ماں باپ کے نام سے پانی نہیں بنوا سکتے، راستہ نہیں بنوا سکتے، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ منسوب کر کے ہم مسجد تعمیر نہیں کروا سکتے، اس لیے کہ ہم مالی اعتبار سے ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، لیکن کم از کم 5 وقت کی نماز پڑھ کے ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے تو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے تو آپ کو کوئی بڑی مشقت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اگر یہ ایسا کوئی کام کریں گے تو آپ کے گھر میں غربت آ سکتی ہے، آپ پیسہ خرچ کر دیں گے تو آپ کے بچے کہاں سے کھائیں گے، آپ کے اپنے اخراجات پورے نہیں ہوتے۔ لیکن یہ عمل کریں گے تو اس میں نہ پیسہ آپ کا لگے گا، آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنی ہے، التجا کرنی ہے، اور جب اپنے ماں باپ کے لیے آپ دعا کریں گے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں بھی نازل ہوں گی اور آپ کے ماں باپ کے درجات بھی بلند ہوتے رہیں گے۔ آج ہمیں صرف اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے ماں باپ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں، ہم نے زندگی میں ان کی خدمت نہیں کی ہے تو ان کے مرنے کے بعد ہم نے ان کو یاد رکھنا ہے، ہم نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خالق کائنات پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے توسل سے جن لوگوں کے ماں باپ حیات ہیں ان کو عمر خضری عطا فرمائے، اور جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو اللہ رب العزت جنت اور فردوس میں اعلیٰ سے بالا مقام عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ نیک اور صلہ رحمی والے کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، نماز پڑھ کے دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، راستہ بنا کے ان کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد بنا نہیں سکتے تو مسجد آباد کر کے ان کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر پانی بنا نہیں سکتے تو ان کے نام سے پانی پلا کے ہمیں ان کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو نیکیوں کے بہت سارے دروازے کھلے ہیں اگر یہ انسان نیک اعمال کرنا چاہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔
العلی العظیم۔